سامعین محترم، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے پھر تم منع ہو جاؤ، اس سے پھر باز آ جاؤ۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ان دونوں پہلو کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کاموں سے بچنے کی تاکید کی ہے اور ترغیب جن کاموں کی دی ہے وہ بھی 7 کام ہیں، تو کوشش کریں گے کہ دونوں پہلو کے اوپر گفتگو ہو جائے اور دونوں چیزیں ہمیں بخوبی سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کی ہے کہ تم ان سے بچو، تو وہ روایت اس طرح شروع ہوتی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اجتنبوا 7 الموبقات، کہ تم 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ موبقات کا معنی کرتے ہیں ای مہلکات، یعنی کہ یہ ہلاکت والی چیزیں ہیں، ان سے بچو، ان سے دور رہو، جتنا ہو سکے ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ 7 کام کیے تو انسان مہلک ہو جائے گا، انسان ہلاک ہو جائے گا، انسان خسارے میں چلا جائے گا۔ وہ کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی وما ہن یا رسول اللہ، کہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں کہ جن سے آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل المال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات، کہ 7 چیزیں وہ اس طرح کی ہیں جو حقوق اللہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دی اس کے اندر سب سے پہلی چیز توحید کو رکھا، یہاں تک کہ دین اسلام کی جو پہلی تعلیم ہے وہ بھی توحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو جمع کیا تو ان سے صرف ایک ہی دعوت کا مطالبہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ توحید اتنا مضبوط ستون ہے کہ اگر اس کو ڈھا دیا جائے، اس کے بغیر جتنے بھی عمل ہیں وہ رائے گاہ ہیں، وہ بیکار ہیں۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مانتا، یکتا نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کو رازق نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کو داتا نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کو پالنہار نہیں مانتا، اور پھر وہ تمام عبادتیں کرے، صرف توحید کے علاوہ اس کی تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ جس طرح اس نے بہت بڑی عمارت تو قائم کر لی لیکن کوئی بنیادی قائم نہیں کی، وہ ڈھا جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک چیز مانگی کہ مجھے اس طرح کا ذکر بتلائیں کہ جو اور مخلوق نہیں کرتی ہو۔
اللہ رب العالمین نے انہیں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ساری دنیا کہتی ہے، یہ تو عام ہے ذکر، کوئی خاص ذکر بتلائیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العالمین میزان قائم کریں گے، ترازو قائم ہوگا، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائی بھی تولی جائے گی۔ ایک شخص کی برائی تولی جا رہی ہے، اس کے رجسٹر، اس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکی نہیں ہے۔ فرشتے برائی تول دیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اس نے یہ برائی کی۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اس کے اندر ایک رکا اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر یہ توحید کا رکا ہے، یہ نیکی کا رکا ہے، اور یہ تمام رجسٹروں کے اوپر، تمام برائیوں کے اوپر، تمام نام اعمال کے اوپر غالب ہے۔ وہ رکا نکالا جائے گا تو اس رکے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین کی توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پھر تمام انبیاء کی جو دعوت تھی وہ مجتمع طور پہ یہی دعوت تھی کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کا ڈنکا بچایا جائے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا ایک ہی مقصد تھا کہ دعوت توحید پھیلے۔ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ بھی نصیحت اسی چیز کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بھاری ظلم ہے۔ انبیاء کرام کی جب موت آئی، موت کا وقت آتا ہے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، جو کہ خود انبیاء ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ہم آپ کے الہ اور اپنے الہ واحدہ، ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے۔ آپ کا الہ اور ہمارا الہ کوئی الگ تو نہیں۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ کفار مکہ نے جب اپنی ہر طرح کی چالیں چل لی اور اس بات کے اندر ناکام ہو گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے پیچھے ہٹایا جائے، تو انہوں نے ایک رائے نکالی اور ایک چال چلنے کی اور سوچی۔ وہ یہ تھی کہ 6 مہینے ہم آپ کے الہ کی عبادت کرتے ہیں اور 6 مہینے آپ ہمارے الہ کی عبادت کر لیجیے۔ اور کفار مکہ نے جو معبود بنائے ہوئے تھے وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمیں دیتا ہے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والے ہیں، مرتبے میں، مقام میں، کیونکہ یہ قریب ہیں، یہ ہمیں بھی قریب کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے ہر ایک چیز کا الگ الگ رب بنایا ہوا تھا، ہر ایک چیز کا الگ الگ معبود بنایا ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیشکش کی گئی کہ 6 مہینے آپ کے معبود کی عبادت کر لی جائے، 6 مہینے، اب نبی علیہ السلام کے پاس اختیار تھا کہ نبی علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہاں پہلے ہمارے معبود کی عبادت کی جائے، پھر اگلے 6 مہینے نہیں مانتے بات۔ نبی علیہ السلام خاموش ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل فرما دی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، کہ
میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تمہارا الہ الگ ہے، ہمارا الہ الگ ہے، اسی الہ کے اوپر ایک فیصلہ ہو جائے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ بنیاد آپ سمجھیں، بیس آپ سمجھیں، اساس آپ سمجھیں کہ یہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی چیز سے منع کیا تو سب سے اول چیز توحید رکھی کہ توحید آپ نے اپنانی ہے اور شرک سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر شرک کی جو قسمیں ہیں ان سے بھی ہمارا بچنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے اوپر شرک اکبر کے اوپر نہیں ڈرتا، شرک اصغر کے اوپر جتنا ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوا، عبادت کر کے اس کا چرچا کرنا، یہ شرک۔ اور یقین جانیے کہ صحابہ کے دور کے اندر صحابہ یہ کرتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم ریاکاری میں پڑ گئے ہیں، اور آج کتنا عرصہ گزر گیا ہے ہماری عبادتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی عبادت سے غافل ہوتے ہیں، ہم صرف دکھلاوے کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ نہیں، للہیت کے لیے کام کریں، اللہ رب العالمین کے لیے کام کریں، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں، کیونکہ ہم ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری بدنی عبادتیں، اللہ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں۔ اور پھر ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم وہی نماز ہم لوگوں کو بتلائیں کہ بھائی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ عبادت کرنا آسان ہے، عبادت کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ایک بندے کے ساتھ آپ نیکی کریں، مالی تعاون کر دیا آپ نے مثال کے طور پر، اور وہی بندہ آپ کے مخالف کھڑا ہو جائے، آپ کو کتنا برا لگے گا؟ آپ اس کا راز فاش کر دیں گے، آپ بتلائیں گے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا۔ اسی لیے عبادت کرنا پھر آسان ہے، عبادت کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ عبادت کیسے سنبھالی جائے گی؟ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، قربانیاں نمازیں سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر انسان سمجھ جائے گا کہ جب میرا تمام کے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں تو یہ لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، میں کن کو دکھا رہا ہوں؟ جناب جندب بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرا یرا اللہ بہ، جو سنوانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو سنوا دے گا، اور جو دکھلانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دکھلاوا بھی کر دے گا۔ اب اس چیز کو سمجھیے کہ جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی وہ کسی چور سے، زانی سے نہیں، بلکہ 3 ایسے اشخاص سے بھڑکائی جائے گی جو کہ دین اسلام کے اندر ایک معتدل اور انتہائی زیادہ ایک اہمیت کے حامل ہیں۔ مختصر صاحب، سب سے پہلے ایک قاری سے، ایک عالم سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی کہ بندے میں نے تیرے کو علم دیا تھا، تو نے بتا اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ رب العالمین آپ کے لیے اتنی تبلیغ کی، اتنا دین پھیلایا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، تو نے میرے لیے تبلیغ نہیں کی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ تو دنیا کے اندر مشہور ہو جائے، لوگ تیرے کو قاری کہیں، لوگ تیرے کو خطیب کہیں، مفتی کہیں، علامہ کہیں، سو وہ تیرے کو دنیا کے اندر اس کا اجر مل گیا ہے، اس کا بدلہ مل گیا ہے، تیرے کو یہ کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے صرف جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ پھر دوسرا شخص
جو سخی ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس سے بڑکائی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تیرے کو مال دیا، بتا کیا کیا؟ وہ بتائے گا اللہ رب العالمین میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، تو نے میری راہ میں تو خرچ کیا لیکن میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ پھر تو اس لیے خرچ کرتا رہا کہ لوگ تیرے کو یہ کہیں کہ فلاں چودھری صاحب آ رہے ہیں، فلانے صاحب آ رہے ہیں، فلاں سخی آ رہا ہے، تو وہ تیرے کو کہلوا دیا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر ان چیزوں کا کتنا مقام ہے۔ ایک قاری کی کتنی عزت ہے، قاری کا کیا مقام ہے، مفتی کا کیا مقام ہے، لیکن جب یہی کام ہم غیر اللہ کے لیے کرنے لگ جائیں، ہماری منشا کچھ اور ہو جائے، رضا کچھ اور ہو جائے، مقصد اور مطلوب کچھ اور ہو جائے، پھر یہ چیزیں رائگاں ہو جاتی ہیں، پھر یہ چیزیں سزا کا باعث بنتی ہیں۔ اور اسی طرح سخی کا کیا مقام ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سخاوت کرنے والا اللہ رب العالمین کے کتنے قریب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنے ہاتھ پہ پرورش کرتے ہیں جتنا بچڑے کی پرورش کی جاتی ہے۔ ان اعمال کا انتہائی زیادہ مقام۔ پھر ایک مجاہد سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ بتلا بندے میں نے تیرے کو جوانی دی، میں نے تیرے کو طاقت دی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے تیری رضا کے لیے جہاد کیا، میں نے علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کیا، اور میں جہاد کرتا چلا گیا، کافروں کو مارتا چلا گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، یہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، یہ تو نے صرف اور صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا۔ پھر اللہ رب العالمین ان تینوں اشخاص کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ چیزیں ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا ہم یہ کام لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اس فرامین کی طرف کہ الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری چیز وہ سحر کہ قتل کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز جو میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اجتنبوا سبع الموبقات الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے السحر کہ جادو کرنا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے من سحر فقط کفر، کہ جس نے بھی جادو کیا اس نے کفر کیا۔ اب بعض لوگ جادو کو مانتے ہیں اور بعض لوگ جادو کو نہیں مانتے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہوا ہے، لیکن اس جادو کا حل قرآن کریم کی آیاتیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم غیر شرعی طور پر اس کا علاج کرنا چاہیں کہ بھئی علاج کے اندر تو یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، نہیں، جادو ہو سکتا ہے لیکن اس کا علاج بھی قرآن کریم کی آیت۔ مثلا نبی علیہ السلام کے اوپر ایک یہودی بڑھیا نے جادو کیا اور کھانے کے ذریعے جادو کیا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کی، اس کے اندر کچھ ملا دیا عاصم کی روایت سے، اور پھر وہ آپ کو کھلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے اوپر دم کروایا، جناب جبریل علیہ السلام نے آپ کے اوپر دم کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اور وہ دم کون تھا اور دم کیا چیز تھی؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تھی۔ یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے آپ کو بتلائی کہ الشرک باللہ
والسحر کہ 7 چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی تعلیمات دی ہے کہ 7 چیزوں سے بچنا ہے. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 چیزیں اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.